کریم نے فرمایا کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں اہل یہود سے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے خالص تمہارے لیے ہی ہے، سب کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، تو فتمنوا الموت، تو پھر جنت میں تو مر کے جانا ہے نا، لہذا موت کی تمنا تو کرو۔ پھر کہو نا یا اللہ ہمیں موت دے تاکہ وہ جو تو نے ہمارے لیے اتنی بڑی چیز بنائی ہے ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ پھر تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن رب فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے جو انہوں نے کمائی کر کے آگے بھیجی ہے۔ یہ موت کی دعوے کریں گے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، لیکن کبھی بھی موت کی تمنا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا۔ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میری نسبت اور میری بات اور بلے بلے سارا کچھ میں ہی ہوں، تو ان سے کہو پھر سارا پیسہ کوٹھی پہ ہی لگائے جاتے ہو، پھر تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، پھر یہاں اتنے خرچے کرنے کی تمہیں کیا مشکل پڑی ہوئی۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے جو اعمال انہوں نے کر کے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، اگر اس مقام پر وہ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت سارے مر جاتے، ختم ہو جاتا معاملہ۔ اگر تمنا کر لیتے تو تمنا ہی نہیں کریں گے۔ خوش فہمیوں میں مبتلا ہونا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑے بڑے تذکرے کرنا، بڑی بڑی اعلانیہ گفتگو کرنا اور اپنے ہی خیال میں بڑا کچھ بن جانا، یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں۔ میں نے کچھ آستانے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے حضرت کی نسبت اور حضرت ساتھ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اتنی دیدہ دلیری تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنے سامنے سارا کچھ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، شیخ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں جی میں تو نہیں انہیں کہتا، تو آپ کہتے نہیں تو منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ خوش فہمیوں میں، نعت خواں کھڑا ہوا ہے تو اس نے نسبت کی بات شروع کیا تو اللہ جانے وہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کون انکار کر رہا ہے نسبت کے فیض کا؟ کون منکر ہے؟ یہی تو باعث نجات ہے ہمارے لیے۔